ولا نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا بالحق ومولانا الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحقوق غاصبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزاداران حسین ابن علی کے ماننے والوں، روزمرہ کی مجلس سے اور اس مجلس کا جو عنوان لیا ہے وہ ایک موت ہے. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت، بالکل تمیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آیت پڑھ کے اور ترجمہ کر کے اور علی کی ولایت کے جام کی طرف آپ سب کو لا کر اور پھر آخر میں مصائب کی طرف لا کر جلوس کو روانہ کریں گے. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر جانور کو، ہر حیوان کو، ہر پرند کو، ہر چند کو، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پروردگار قرآن کہہ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں، نبی نے بتایا، علی نے بتایا کہ ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں اور آپ سب لوگ باہر بھی رہتے ہیں کہ ٹیسٹ، یہ ذائقے کی بات ہو رہی ہے. قرآن جسے ذائقہ بتا رہا ہے اسے انگلش والوں نے ٹیسٹ کہا ہے، ہندی والوں نے سواد بتایا ہے. یہ ٹیسٹ، سواد اور ذائقہ ہے کیا؟ اگر ذائقے کا پتہ لگانا ہو تو انسان کے چہرہ بتاتا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے. کہ اگر ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو چہرہ مسکرا دیتا ہے، اگر ذائقہ خراب ہوتا ہے، بالکل بیکار ہوتا ہے، تو چہرہ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی ہنسنے کے بجائے رونے لگ جاتا ہے، کڑوا منہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ ذائقہ بتا رہا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے. قرآن مجید تو بتا پھر ذائقہ کیا ہے. کسی نے نہیں بتایا کہ ذائقہ کیسا ہے. یہ تو سب نے کہا کہ موت آئے گی. پروردگار جب موت آنی ہی ہے تو ذائقہ تو بتا دے، جس کا تذکرہ قرآن میں آپ کہہ رہا ہے کہ ذائقہ چکھنا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے مفسرین اور مفتی اور عالم اس آیت کا ترجمہ تو سب کر سکتے تھے، لیکن تفسیر کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ ذائقہ کیا ہے. اگر کربلا کے میدان میں 13 برس کا قاسم نہ ہوتا تو موت کا ذائقہ کوئی نہ بتاتا. کہ کیسے پتا لگایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ حسین نے پوچھا، اے میرے لال قاسم، اے حسن کے لال قاسم، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو حسن نے کیا کہا، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرینی ہے. یعنی قاسم نے بتا دیا کہ جو وقت کے امام کی محبت میں مر جائے اس کی موت شہد سے زیادہ شیریں بن جاتی ہے، اور جو بغض میں مر جائے اس کی کڑوی ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے موت کا ذائقہ اس زبان سے ہے کہ یہ جب موت علی کے چاہنے والے کو آتی ہے تو پھر یہ شہد سے زیادہ شیرینی بن جاتی ہے. اور یہی موت جب دشمن حیدر کو آتی ہے تو پھر کڑوی بن جاتی ہے. کہ جب شہد کیا مطلب، کہ ایک مثال اور دے دو کہ اتنی شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے
اور کتنی بغض میں کڑوی ہوتی ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں اتنی ہوتی ہے کہ میثم سولی پہ چڑھ کر بھی موت کا نظارہ سامنے سے دیکھ رہا ہے، گھبرا نہیں رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، رو نہیں رہا ہے، تڑپ نہیں رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے اگر میری زبان علی کی اس میں کاٹی جا رہی ہے تو میں کہوں گا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ یہ تو شہد سے زیادہ شیریں بن گئی تھی، اور ایک موت آؤ میں تمہیں شام کی دکھاتا ہوں کہ اتنی کڑوی بن گئی۔ کہا کون سی شہد سے زیادہ شیریں؟ تو یہ تھی، اور زہر سے زیادہ کڑوی۔ یزید کی موت ایسی موت ہوئی کہ پیاسا پانی مانگتا رہ گیا، اگر پانی پیے تو جب مر جائے۔ بھئی یہ بغض حیدر میں دیکھو کیا کیا کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ کہ پیاسا مرا، پانی مانگتا تھا تو پانی نہیں ملتا تھا، کہاں جا کے مرا؟ علی کا چاہنے والا سولی پہ مر رہا ہے، بستر پہ مر رہا ہے، اور حیدر کا بغض والا جنگلوں میں مر رہا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کہ جو علی کے در سے بھٹک جائے، جو علی کے در سے بھٹک جائے، چاہے پھر اس کی لاش کتے مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہ جائے۔ شاید کہ تاریخ کا یہ پہلو آپ کی نظر میں نہیں تھا، لیکن میں بھی نہیں مائک سے بتاؤں گا کہ اس کی لاش کتے لے کر پھر رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ علی کے چاہنے والے اور علی کے ماننے والے، اس کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے میرے بھائی سب آ گئے ہیں۔ مجلس کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے۔ کہ علی کا دشمن جو ہے، میں نے کل کہا تھا اسی منبر سے، کہ علی کا دشمن، نبی کا دشمن، حسن کا دشمن، حسین کا دشمن، سید سجاد کا دشمن، 12 امام کا دشمن، شیعت کا دشمن، اسلام کا دشمن، رسول کا دشمن، خدا کا دشمن کون؟ کا کتا۔ کا کون؟ کا کتا۔ کا چلو میں دکھاتا ہوں علی کا دشمن کیسا بڑا کتا ہے۔ جنگ خندق کا میدان ہے، عمر ابن عبد ود نے آ کے نبی کے سامنے نیزے کو گاڑا، اور نیزے کو گاڑنے کے بعد کہتا ہے اے نبی بھیج کسے بھیجنا چاہتا ہے؟ میں آ گیا ہوں مقابلے پہ۔ عمر ابن عبد ود اتنا بڑا پہلوان تھا کہ پورا اونٹ کھا جاتا تھا۔ جب تک ناشتے میں ایک اونٹ نہیں کھاتا تھا تو پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ وہ نبی کے سامنے آیا، اور سامنے آنے کے بعد نیزے کو گاڑا، اور گاڑ کر کہتا ہے اے نبی نکال خیمے سے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ میرے نبی نے دیکھا کہ دائیں اور بائیں بیٹھنے والے بھی تھے، آمنے اور سامنے بیٹھنے والے صحابہ بھی تھے، پورا مجمع بھرا ہوا ہے خیمے کے اندر۔ اب ابن ود چیلنج کر رہا ہے نبی نکال کون ہے؟ میرے نبی اٹھے، اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کے گلے میں پھندا ڈالے؟ بھئی کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ نبی نے کہا جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا۔ علی اٹھے، نبی نے بٹھایا، علی تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے گا؟ پھر علی اٹھے، پھر نبی نے علی کو بٹھایا۔ جب 3 بار یہ منظر ہو چکا، نبی کہتے رہے کہ کتے کی زبان بند کرو۔ کوئی نہیں اٹھا، بھئی کوئی نہیں اٹھا۔ اگر آپ سماعت فرما رہے ہو تو میں جملہ آپ کے سامنے لانے والا ہوں کہ کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ ارے امت مسلمہ ہمیں کہتی ہے کہ اسے علی کے برابر مانو، اسے علی کے برابر مانو، اسے علی کے برابر مانو۔ ارے جب کتے کے برابر بھی نہ ہو، ارے جب کتے کے برابر بھی نہ ہو وہ علی کے برابر ہے۔ آمادہ ہے آپ سننے کے لیے کہ جو کتے کے برابر بھی نہ ہو وہ علی کے برابری کرنے آئے ہو؟ تم کیسی برابری کرنے آئے ہو؟ اور ایک ابھی کل یا آج میں شہر لکھنؤ میں یزید کے چاہنے والوں نے، یزید کی اولادوں نے
ناپاک اور نجیس خون کی شناخت کو دکھایا ہے. کہا ہے کہ اگر تمہیں سبیل لگانی ہے تو ہماری دکانوں کے آگے سے ہٹاؤ اور بنا شامیانے کے سبیل لگاؤ. کہاں پہ ہوا یہ واقعہ؟ کہ شہر ازاں لکھنؤ میں کہ یزید کی اولادوں نے کہا کہ اگر شامیانہ نہیں لگانے دیں گے سبیل دھوم میں لگاؤ، سبیل دھوم میں لگاؤ، سبیل دھوم میں لگاؤ، سبیل دھوم میں لگاؤ. بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ارے جب ان کے ماں باپ نے کربلا میں خیمہ نہیں لگانے دیا، سن لو سب کے سب شیعوں، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ عوام کا بھی کام ہے. اتحاد کے رسیوں میں اتنے مت بن جانا کہ اپنے عقیدے کو پست کر لینا. ہم سے لوگ پھر کہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے، ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے، ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے. ہمیں کب تک جائیں گے؟ گردنیں کٹواتے رہے، ان کے ساتھ جاتے رہے، گھر لٹاتے رہے، ان کے ساتھ جاتے رہے، ادھر وہ مارتے رہے، ہم جاتے رہے. ہم نے کہا ہمارا اتحاد اب کبھی نہیں ہوگا. ہمارا جب کربلا میں نہیں ہوا تو اب نہیں ہوا. 4 مصرے پڑھتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. ان سے ہمارا کبھی میل ہوئے گا نہیں، بالکل میل نہیں ہوگا. کیا کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد گفتگو شروع کروں گا جہاں پہ تھا کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے. رحمان بول رہا ہے پیچھے سے، شاید یاد ہے اس کے مصرے، کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہے. ارے ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. یزید مر گیا، کچھ رشتہ یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہیں. ارے اسی کی نسل باقی ہے کہ جو کربلا میں حسین کا خیمہ ہٹانے آئی تھی. ہمارے آگے آؤ گے تو مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، ڈوبے جاؤ گے، نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جائے گی. دشمن کہہ رہا تھا، 56 ملک کہہ رہے تھے نا، ارے ایران پہ کیا رکھا ہے، اس پہ کیا رکھا ہے، یہ تو اتنا سا ملک ہے. ارے ہمارے ہندوستان کے بھی کسی نیتا نے کہا تھا، نام نہیں لوں گا کیونکہ کیمرہ چل رہا ہے، ڈرتا تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی اتنا خیال رکھتا ہوں کہ ماحول کیا چل رہا ہے، ماحول کیا خیال چل رہا ہے. کسی سماج وادی کے نیتا نے کہا تھا، ارے یہ تو اتنی سی قوم ہے، پھونک مارو تو مر جائے. کسی نیتا نے کہا تھا کہ تو اتنی سی قوم ہے، یہ تو دوربین لگانے سے بھی نہیں دکھتی، یہ تو دوربین لگانے سے بھی نہیں دکھتی. ارے ہم کہیں گے، ارے ہم دوربین تو دوربین تیرے گھر میں تجھے دیکھ کے آئے، تو وہاں نہیں ملا. ارے جیلوں کی سلاخوں میں مرغی چور کے نام سے مشہور ہو گیا. علی کے سامنے سمجھ گئے ہونا تو صلوات پڑھے. ہم سے مقابلہ کرنے کیا کہا 56 ملک نے؟ ارے ایران ہے، کیا لڑے گا؟ اس کے پاس توپ ہے، اس کے پاس بم ہے، اس کے پاس سسٹم ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے. اما کچھ ہی ہو، اگر شیعوں کے سامنے آئے گا تو کتا بنائے گا. کس طرح کتا؟ پھر سنے کتے کا بات. نبی کا سب سے بڑا صحابی، بوڑھا صحابی، دیس صحابی، کلمہ پڑھانے والا صحابی، جرار صحابی، فرار صحابی. نماز صبح کا وقت ہوا. بھائی جب یہ کتا چھڑی گئے ہیں تو سنو کتے پہ یاد مجلس. کہا کہ نماز صبح کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نبی نماز کے لیے تیار ہے. نماز ہو گئی، بیچارہ بوڑھا اپنے گھر سے چلا. بیٹھ جاؤ بھیا بیٹھ جاؤ. کہا کہ وہ اپنے گھر سے چلا، جیسے ہی مدینے کی گلی سے چلا، راستے میں ایک یہودی کا گھر پڑا. راستے میں یہودی کا گھر پڑا. یہودی نے ایک کتا پال رکھا تھا. اب جیسے ہی یہ دھیان میں رہے کہ ندیم سرور کا بھی 2 سال پہلے نام نوحہ آیا تھا کہ کوئی جرار آتا ہے، کوئی جرار آتا ہے، جرار آتا ہے. ہمارا نوحہ تھا جرار، انہوں نے فرار کو بھی جرار بنایا تھا. سنو کہ نبی نے اذان وقت ہوئی،
صبح کا وقت ہوا، یہودی کا مکان ہے، کتا باہر ہے، صحابی گھر سے چلا، گھر سے جیسے ہی چلا، یہودی کا گھر بیچ میں پڑا، کتے نے دیکھا، بھونکنا شروع کیا، ارے بھونکا ہی نہیں بلکہ دوڑایا، ارے بوڑھا آگے آ گیا تھا، کتا پیچھے پیچھے تھا، بھائی دن گزر گیا، صحابی جا کے سو گیا، نبی نے پوچھا ارے وہ نہیں آیا؟ کہ یا نبی اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، اٹھا بھی نہیں تھا کیا؟ ہمیں نہیں پتہ نبی کیوں نہیں آیا، وہ چلو نہیں آیا تو کل کو پھر دیکھیں گے آتا نہیں آتا۔ دوسرا دن پھر آیا، آنکھوں کو مچلتا ہوا اٹھا، اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جملہ آہستہ سے کہہ دوں، یہ نماز کے تو عادی ہیں، چاہے کتا پیچھے بھاگ جائے لیکن یہ نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہا چلا، دوسرا دن پھر آیا، یہودی کے گھر کے پاس آیا، پاس آتے ہی کتے نے دیکھا کہ پھر وہ آیا، کتا پھر چلا، صحابی پھر بھاگا، بھاگتا گیا، یہ دوڑتا گیا، جب 2 دن تک کا یہ منظر ہوتا رہا، نبی نے دیکھا حل بھی نہیں آیا، ارے بھلا آدمی کیا ہو گیا؟ کہا یا نبی اللہ ہمیں نہیں پتا، خود جا کر پوچھ لو۔ نبی نے کیا کام کیا، 2-4 صحابہ کو لیا اور جا کر اس کے گھر پہ بیٹھ گئے، بھائی کیا بات ہے؟ بھائی 2 دن ہو گئے نماز میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یا نبی اللہ روز گھر سے نکلتا ہوں، یہ اس کا گھر سامنے پڑ گیا، یہودی کا اس نے کتا پال رکھا ہے، جب بھی مجھے دیکھتا ہے بھونکتا ہے۔ ارے بھونکتا نہیں ہے یا نبی اللہ، دوڑاتا بھی ہے، بھائی دوڑاتا بھی ہے، دوڑاتا بھی ہے، دوڑاتا بھی ہے، ارے جو کتے سے ڈر کے بھاگ جائے جو کتے سے ڈر جائے وہ جرار نہیں ہوتا بلکہ فرار ابن فرار ہوتا ہے۔ نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے، کتا بھگاتا ہے، چلو دیکھیں گے، کل آنا نماز میں۔ بھائی تیسرے دن پھر یہ قیامت گزر گئی، پھر کتے نے دوڑا دیا، پھر یہ بھاگ گیا۔ اب نبی نے کہا چلو اس یہودی کے گھر چلو، اس کے کتے کو مارتے ہیں، اس کے کتے کو مارتے ہیں۔ نبی نے بتایا کہ جب کتا پاگل ہو جائے تو اسے مار دینا چاہیے، چاہے 4 ٹانگ والا ہو، چاہے کتا 4 ٹانگ والا ہو، چاہے 2 ٹانگ والا ہو، اگر علی کے خلاف بھونکے گا تو کاٹ دیا جائے گا۔ نبی چلے، بھائی باتیں نہ کرو، بھائی میں پوری محنت لگا کے پڑھا ہوں، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ نبی چلے، یہودی کے گھر پہنچے، یہودی نے ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ آپ ہمارے گھر آئے ہو۔ آپ مجھے اشارہ کرتے میں خود آ جاتا کہ ہم تجھ سے ملنے نہیں آئے، کتے کو بلا، کہاں ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، ارے میرے صحابی اتنا بڑا صحابی اسے دوڑا رہا ہے روز، اسے بھگا رہا ہے روز، اسے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ پریشان ہو گیا تیرے کتے سے، تیرے کتے کو مارا جائے گا۔ بھائی نبی کہہ ہی رہے تھے، کتا خود آ گیا، بھائی ادھر بھی کتا ادھر بھی کتا، بھائی دونوں کتے کھڑے ہو گئے۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں بھونک رہا ہے؟ بس زبانی اور بے زبانی میں کتے نے کچھ نبی سے کہا، نبی نے سنا، مسکرائے، مسکرا کے چلے۔ سلمان نے ہاتھ کو پکڑا، یا نبی اللہ ہوا کیا تھا؟ آپ تو کتے کو مارنے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ سلمان سے کہا یہ سلمان سن، کتے نے مجھے کہا ہے کہ یہ اپنی محفل میں علی کو بھونکتا ہے۔ یہ اپنی محفل میں علی کو بھونکتا ہے، یہ علی کو بھونکتا ہے، میں اسے بھونکتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے۔ یہ علی کو بھونکتا ہے، میں اسے بھونکتا ہوں، یہ بھی کتا تو میں بھی کتا، میں بھی کتا، یہ بھی کتا۔ ایک بات دھیان رکھنا، جب کتا پاگل ہوتا ہے نا
تو سب سے پہلے اپنے کو کاٹتا ہے. اپنے سے مراد یعنی جو پالتا ہے. کھلائیں گے آپ, پلائیں گے آپ, پالیں گے آپ, پوسیں گے آپ, سلائیں گے آپ, لیکن جب کتا پاگل ہو جائے تو اپنے کو کاٹتا ہے. تو میرے بھائیوں غور کرنا, اگر کسی کو تم کھلاؤ, پلاؤ, سلاؤ, ساتھ میں رکھو, اگر تمہارے خلاف بھونکنے لگ جائے تو سمجھنا انسان نہیں ہے, چلتا پھرتا کتا ہے. کھلائیں پلائیں چلتا پھرتا کتا ہے. آ گیا نبی کے سامنے, میرا علی بیٹھا ہوا ہے, خطبہ دے رہے ہیں مولا, کوفے کا منبر ہے, میرے علی فضائل پڑھ رہے ہیں. فضائل پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں میں تو وہ ہوں جس نے در خیبر کو اکھاڑا, میں تو وہ ہوں جس نے کلے ازدر کو چیرا, میں تو وہ ہوں جس کے در پہ ستارہ اترا, میں تو وہ ہوں جو حسنین کا بابا بنا, میں تو وہ ہوں جو آدم کا مولا بنا, جو عیسیٰ کا مولا بنا, جو یوسف کا مولا بنا, جو لوط کا مولا بنا. اور آخر میں میرے لفظ نہیں کروں گا, میرے مولا نے آخر میں کہا میں وہ ہوں کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. آ گیا ایک منافق, یا علی الٹی سیدھے باتیں مت کرو, بے تکی کی باتیں نہ کرو, یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں کیسے جانتے ہو, بیٹھے زمین پہ ہو, بات آسمان کی کر رہے ہو. دیکھنا صحابہ کا مجمع ہے, کوفے کا منبر ہے, علی کی بزم ہے, منافق ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, چاہنے والے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. میرے علی نے کہا کیا کہہ رہا ہے, مذاق کر رہا ہوں کیا میں, کہا نہیں مذاق نہیں کر رہے ہو, زمین پر بیٹھ کے آسمان کی باتیں مت کرو علی, تمہارے اختیار میں کیا ہے, کہ میرے اختیار میں جسے چاہوں زندہ کر دوں, جسے چاہوں عورت بنا دوں, جسے چاہوں مرد بنا دوں. علی نے ایک دم کہا ابے کتے چپ ہو جا. علی کی زبان سے لفظ کتا نکلا, جیسے ہی کتا نکلا, 2 ٹانگ والا کتا, 2 ٹانگ والا کتا 4 ٹانگ میں تبدیل ہو گیا. غور سے سنیں, کہ 2 ٹانگ والا کتا 4 ٹانگ میں تبدیل ہوا. اب جب تبدیل ہوا, اب سنیں آگے کا مزہ تو کیا ہے. درباریوں نے مارا, بازاروں میں مارا, پیٹا چھٹا, آگے آگے کتا, پیچھے پیچھے پبلک. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہاں بھی ہوں گے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی پاگل کتا آ جائے نا تو کوئی ڈلے مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی چپل مارتا ہے, کوئی کچھ مارتا ہے. تو علی کے دشمن کا حال بھی کوفے میں یہی تھا. جب جس گلی سے جا رہا تھا کوئی برتن برسا رہا تھا, کوئی کتے پہ کچھ برسا رہا تھا. حد تو یہ ہوئی کسی نے چلتے چلتے نے گرم پانی بھی برسا دیا. ارے اتنی گرمی میں گرم پانی, بھائی پہنچا, جا کے اپنے گھر چلا گیا. اب گھر کا منظر سنے جناب, علی کے دشمن کا حال کیا ہوا. جب یہ کتا چلتا چلتا اپنے گھر پہنچا, ایک بات دھیان رکھ لینا, جب بھی میری ماں بہنیں کھانا بنائے اور اتنی گرمی میں بنائے, جا کے چھیڑ مت دینا انہیں, ورنہ جو ہاتھ میں ہوگا وہی مار دیں گے. بیٹھی ہوئی ہے نا, اگر یقین کرنا ہو تو کل ان کو دھوم میں چھیڑ کے دیکھ لینا. چپل ہوگا تو چپل ماریں گی, چمٹا ہوگا چمٹا ماریں گی, توا ہوگا توا ماریں گی. بھئی یہی حال کوفے میں تھا. اب جیسے یہ کتا اپنے گھر میں پہنچا, اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی. ایک تو گرمی اتنی, ایک چولہے کی گرمی, بھئی روٹیاں بنا رہی تھی دمادم دمادم. کتے کو آتے دیکھا, جیسے کتے کو دیکھا چپل کو اٹھایا اور کتے کے مارا. جیسے کتے کے لگا, کچھ لوگوں نے کہا پیچھے سے ابے کسے مار رہی ہے, ارے کسے مار رہی ہے, کہ کتے کو مار رہی ہوں, کتے کو مار رہی ہوں. پیچھے سے آواز آئی یہ کتا نہیں ہے, یہ کتا نہیں ہے, تو پھر کون ہے, کہ یہ تیرا شوہر ہے. بھائی بیوی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہتی ہے مجھے پتا ہے پھر علی کے خلاف ہوگا. مجھے پتا ہے یہ علی کے خلاف بھوکا ہوگا. ارے واہ رے واہ مسلمانوں,
علی کے خلاف ہو کر گلی والوں سے مار کھائی، بچوں سے مار کھائی، بادشاہ سے مار کھائی، صحابہ سے مار کھائی، اور حتی یہ ہو گئی کہ جسے نکاح میں لایا تھا اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا. یعنی معلوم ہمیں یہ ہو گیا کہ علی کا دشمن اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک. صلوات پڑھ دے سن رہے ہو اس کتے کی حرکتیں؟ علی کے خلاف بھوکو گے تو کتے ہی کہلاؤ گے، 2 ٹانگ والا ہو یا 4 ٹانگ والا ہو. ابھی ایک میرے بھائی، کیا بھائی کہوں، کوئی بھائی نہیں ہمارا، اس نے کہا شیعہ تو ہے لیکن پیکر شیعہ کا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا. مثال دیتے دیتے بولا میرے بھائی سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، سنو یہ کتے کی بات آ گئی تو اس کتے کی بھی بات آ گئی، میں کیا کروں. ہے شیعہ، ہوگا شیعہ، اگر در اہل بیت سے پھٹک گیا تو کوئی شیعہ نہیں ہے، خون میں کمی ہے، دھیان رکھ لینا یہ والی بات. کا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہوتے ثواب پہ پہنچ گئی. کا مجلس حسین کرنا ثواب، سنیے کسی نے کہا نہیں سنی تو سن لینا بابا. کہا کہ ثواب ہے مجلس کرنا بھی. اس نے کہا کیسا ثواب ہے؟ جو سوال کرتا ہے نا وہ بڑا شاطر ہوتا ہے، وہ ایسا سوال لے کے آتا ہے کہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. انہوں نے کہا مجلس کرنا کیا ہے؟ مولوی نے کہا ثواب ہے. پلٹ کے سوال کرا کیسا ثواب ہے؟ کا ایسا ثواب ہے، لعنت ہو خدا کی اس پہ، کا ایسا ثواب ہے کہ جیسے پیاسے کتے کو پانی پلا دینا. کون کہہ رہا ہے؟ ارے شیعہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجلس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے پیاسے کتے کو پانی پلا دینا. تو سنیں جواب اس حقیر کا اور اس فقیر کا. اگر کتے کو پانی پلانا ثواب، تو شریعت اسلام کے اندر جب کتا پاگل ہو جائے تو اسے مارنا ثواب ہوتا ہے. تو یہ جو بھونکنے والے کتے ہیں، چاہے ہماری بزم کے ہوں چاہے تمہاری بزم کے ہوں، کتا کتا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزان گرامی، تمام کی گفتگو بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں. آج 7 محرم کی تاریخ بھی چلی گئی. آج ہی کا دن ہے کہ قیام حسین میں بالکل پانی ختم ہو گیا. ایک صدا تھی اعلیٰ تاش، چچا باس یاس مارے ڈالی. اے چچا، اصغر تڑپ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے، آج کی تاریخ اور یہ جلوس 13 سال کے قاسم سے ہے. دل کھول کے پرسا دینا، یہاں پہ پرسے کے کا قاسم. کون قاسم؟ آپ نے مصائب سنے، بس 2-4 وہ مصائب کے سنے اور پھر ایک روایت اور مجلس تمام کرتا ہوں. یہ وہ قاسم ہے جسے پروا یہ کہہ رہی ہے میرے لال قاسم، تیرے بابا کو سب یہ کہتے تھے کہ حسن پہ لڑنا نہیں آتا. اے قاسم، آج میدان میں جا کے ثابت کر دینا کہ میرا بابا کیسے لڑتا تھا. ماتم کرنا عزیزان گرامی. ایک دن کی بحالی آج بیوہ ہونے والی. کون؟ کہائے کبرا. ارے یہ کون کبرا ہے؟ ارے جو کچھ گھنٹوں کی بحالی، ارے اسے کیا پتا تھا؟ ارے ماں مجھڑنے والی ہے. ارے جب قاسم کے لاشے کو دیکھا تو کبرا کہتی ہے، ارے کیا کہہ کے دلہن روتی ہے یہ مجھ کو بتا دو. ارے ایک نانڈے جو پہنتی ہے وہ پوچھا. آپ کی آواز دیکھیے بلند، آپ کی آواز تو پہ رحمت فرمائے. الہی
آج قاسم کا لاشا سب کے لاشے کو حسین نے ایک بار اٹھایا. اکبر کا لاشا اٹھانے گئے تو ایک بار اٹھایا, بار بار نہیں اٹھایا. ارے انہیں محمد کے لاشے اٹھائے تو ایک جگہ سے اٹھائے. ارے حبیب کا لاشا اٹھایا تو ایک جگہ سے اٹھایا. ارے اپنے صحابی کے لاشے اٹھائے تو ایک جگہ سے اٹھائے. لیکن جب قاسم کا لاشا اٹھایا, ارے کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھایا, ارے کچھ ادھر سے اٹھایا, ارے کچھ ادھر سے اٹھایا. تاریخ کہتی ہے کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے. ارے قاسم کی لاش کا ارے ظالموں نے کی بات. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی غم نہ مولا سوائے غم حسین کے. کون ہے یہ قاسم؟ ارے حسن کا لال, زینب کا دلارا. ارے کس طرح سے اجازت دے, یہ قاسم ہے, میدان جنگ میں آتا ہے. ارے اتنا چھوٹا قاسم کہ اپنے پیروں کو رکابوں تک نہیں لاتا. جب سامنے سے آواز آئی, ارے یہ کون ہے, تو قاسم گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میں حسن کا لال. سامنے والی فوج گھوڑے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ کون ہے حسن کا لال. ارے جب قاسم کو دیکھا, اتنے تیر برسے, اتنے خنجر برسے, اتنے لاشے پہ لاشے اٹھانے والا حسین, اب جب گھوڑے سے گرا قاسم تو آواز دے کر کہا اے اماں. ارے تیرا لال قاسم گھوڑے سے آ گیا. قاسم گھوڑے سے آیا. حسین نے بھتیجے کی آواز کو سنا, سن کر کہتے عباس میرا قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گیا. ارے یہ اتنا دیکھنا تھا کہ فوج اشکیا کہتی ہے کہ حسین آ رہا ہے, عباس آ رہا ہے. ارے فوج نے سوچا کہ حسین حملہ کرنے والا آ رہا ہے. قاسم کا لاشا ارے کربلا کی زمین پہ تھا. ارے گھوڑوں سے لاشا بابا, ادھر کا لاشا ادھر, ایک قاسم ٹکڑوں میں بابا. اجرکم اللہ. آخری بات مجلس تمام ہے. قاسم کدھر ہو میرے لال, کدھر ہو میرے لال, کدھر ہو اے قاسم. چچا آواز دے رہا ہے میرے قاسم کدھر ہو. جب آواز نہ آئی, حسین اونچائی پہ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے قاسم. ارے وقت کا امام آواز دے رہا ہے. ارے یہ سننا تھا ہوا میں ڈھونڈے قاسم کا لاشا. حسین نے جلدی زمین پر ادھر سے بازو اٹھایا, ادھر سے بازو اٹھایا, سر اٹھایا, ٹکڑے اٹھائے. قاسم کی لاش کے لیے حسین نے ابا بچھا دی. حسین نے ابا بچھائی, ایک ٹکڑا قاسم کا جوڑا اور چھوڑ کر کہا